بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم باب تفعیل کی بقیہ خاصیات پڑھیں گے۔ ہماری آج کی پہلی خاصیت ہے التحویل۔ تحویل لغت کے اندر پھیرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر کسی چیز کو ماخذ بنانا یا ماخذ کی طرح بنا دینے کو کہتے ہیں۔ ماخذ بنانے کی مثال کتاب کے اندر یہ دی گئی ہے کہ نصرت زیدن، میں نے زید کو نصرانی بنایا۔ اب نصرہ کے اندر جو ماخذ ہے وہ نصرانی جن ہے، اور فاعل نے مفعول کو ماخذ والا بنا دیا یعنی نصرانی بنا دیا۔ اور ماخذ کی طرح بنانے کی مثال کتاب کے اندر وہ یہ دی گئی کہ خیمت الرداء، میں نے چادر کو اوپر کھینچ کر خیمہ کی طرح بنا دیا۔ اس میں خیمتو کے اندر خیمہ ماخذ ہے، تو چادر کو یعنی مفعول بہ کو ماخذ یعنی خیمہ کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ عبارت دیکھیے، وَهُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ مَاخَذًا، تحویل کہتے ہیں چیز کو ماخذ بنا دینا یعنی نفس ماخذ بنا دینا، او مثل ماخذ یا ماخذ کی طرح بنا دینا۔ دونوں صورتیں التحویل کے اندر آئیں گی۔ پہلی صورت کی مثال دیکھیے، نصر زید عمرا ای جعلہ نصرانیا، زید نے عمر کو نصرانی بنا دیا، عیسائی بنا دیا۔ اب نصرہ کے اندر نصرانی یہ ماخذ ہے، زید فاعل ہے، اور عمرن یہ مفعول ہے۔ تو فاعل نے یعنی زید نے، مفعول کو یعنی عمر کو ماخذ والا یعنی نصرانی بنا دیا۔ دوسری مثال دیکھیے، یعنی مثل ماخذ کی، وَخَيَّمْتُ الرِّدَاءَ ای جعلتہ مثل خیمۃ، میں نے چادر کو اوپر کھینچ کر خیمہ کی طرح بنا دیا۔ اب خیمتو کے اندر الخیمہ یہ ماخذ ہے، متکلم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور الرداء یہ مفعول ہے۔ تو یہاں پر بھی فاعل نے مفعول کو ماخذ کی طرح بنا دیا ہے، یعنی نفس ماخذ نہیں بنایا بلکہ ماخذ کے مشابہ بنا دیا۔ 11ویں باب تفعیل کی خاصیت ہے القصر والاختصار۔ قصر لغت کے اندر چھوٹا کرنے کو کہتے ہیں، اور اختصار بھی مختصر کرنے کو چھوٹا کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی مرکب سے کسی مشتق کلمہ کو بنانا، لفظ کو بنانا اختصار کرتے ہوئے، یعنی ایک طویل کلمہ ہوتا ہے، اس کے چند حروف لے کر ایک مرکب بنایا جاتا ہے جو اس کا مکمل معنی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا عبارت سے اور مثال سے بات سمجھیے، وَهُوَ اشتقاق اللفظ، لفظ کا بنانا، لفظ کا اشتقاق ہونا، من المرکبی، مرکب سے اختصاراً اختصار کرتے ہوئے، یعنی ایک طویل کلمہ کو ایک کلمہ کے ذریعے ادا کرنا۔ مثال دیکھیے، حلل عمرو، عمر نے تحلیل کی۔ تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، اس کو مختصر کر کے ایک فعل کے ذریعے بیان کر دیا گیا، اس کو القصر والاختصار کہیں گے۔ کہ جب آپ کسی کلمہ کا قصر و اختصار کرنا چاہیں تو آپ اس کو باب تفعیل میں لے آئیں گے۔ سبح بکر، اب سبح کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سبحان اللہ پڑھا۔ اسی طریقے سے رجع، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو کلمہ کو مختصر بنانے کے لیے باب تفعیل کو لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 12ویں خاصیت ہے الموافقت، موافقت اختیار کرنا۔ اس کی بھی تعریف پہلے گزر چکی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ادا کرنا۔ اب جس کی موافقت کی جائے گی اسی کا معنی یہ فعل بھی ادا کرے گا، تو یہ فعلہ کی موافقت کرے گا، موافقت فعلہ۔ مثال دیکھیے، تمرتہ معناہ تمرتہ، تمرتہ باب تفعیل ہے، تمرتہ یہ ثلاثی مجرد ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ معنی کیا ہے؟ ای اعطیتہ تمرن، میں نے اس کو کھجور دی۔ موافقت وفعلہ، افعلہ کی موافقت کرتا ہے۔ مثال دیکھیے، تمرا، اس کا مطلب ہے اتمرا، تمرا اور اتمرا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اور اس کا ترجمہ دیکھیے، جفت التمور الرطبۃ، تر کھجوریں خشک ہو گئیں۔ تفاعل کی موافقت کرے گا، مثل ترس معناہ تترس ای استعمل الترس، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی اس نے ڈھال سے اپنی حفاظت کی۔ 13ویں خاصیت ہے الابتداء۔ ابتداء کے ہم نے دو معنی بیان کیے تھے، ایک یہ کہ اس کا ثلاثی مجرد سے فعل ہی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ فعل تو ہوگا لیکن معنی کے اندر بہت بڑا تفاوت ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے، کلمتہ باب تفعیل ہے، میں نے اس سے بات کی۔ هذه المادة تستعمل في المجرد ايضا، مجرد کے اندر بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے جیسے کلمہ، لیکن
اس کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا۔ اب دیکھیے بات کرنے میں اور زخمی کرنے میں معنی کا کس قدر تفاوت ہے۔ تو الابتداء کا مطلب یہ ہے کہ باب تفعیل بعض اوقات جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا ثلاثی مجرد میں یا تو مادہ ہی موجود نہیں ہوتا یا پھر مادہ تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کا معنی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ چوتھویں خاصیت دیکھیے التوجہ الی الماخذ، ماخذ کی طرف رخ کرنا۔ نحو شرقت وغربت، شرقت میں نے مشرق کا رخ کیا اور غربت میں نے مغرب کا رخ کیا۔ اب شرقت کے اندر الشرق یہ ماخذ ہے اور غربت کے اندر الغرب یہ ماخذ ہے۔ اب فاعل نے ماخذ کا رخ کیا ہے تو اس کو اصطلاح خاصیات کے اندر التوجہ الی الماخذ کہا جاتا ہے۔ 15ویں اور آخری خاصیت ہے قبول الماخذ، ماخذ کا قبول کرنا۔ مثال دیکھیے شفعت زیدن، میں نے زید کی سفارش قبول کی۔ شفعت کے اندر الشفاعت ماخذ ہے اور متکلم کی ضمیر فاعل ہے، زیدن مفعول ہے، تو یہاں پر فاعل نے ماخذ کو قبول کیا جو مفعول کی طرف سے تھا۔ تو یہ تھی 15 خاصیات باب تفعیل کی۔ اس کے بعد مشق ہے، کیونکہ مشق آپ نے خود حل کرنی ہوتی ہے تو میں یہاں پر سوالات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو اس کے جوابات ہیں وہ سابقہ ویڈیوز کے اندر گزر چکے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ پہلا سوال ہے کم ذکرت من معانی باب التفعیل، باب تفعیل کی کتنی خاصیات ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرا سوال ہے عرف المبالغۃ، مبالغہ کی تعریف بیان کیجیے۔ وکم صورتا فیہا وما هو الاصل منہا، کتنی اس کی صورتیں ہیں اور اس کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ بین ذالک مع الامثلہ، مثالوں کے ساتھ اس کو بیان کیجیے۔ ما الفرق بین التحویل والتصییر، تحویل اور تصییر میں کیا فرق ہے، اس کو بیان کیجیے۔ تحویل اور تصییر میں ایک فرق تو یہ ہے کہ تحویل کے اندر مثل ماخذ بھی بنایا جاتا ہے جبکہ تصییر کے اندر مثل ماخذ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مشق کے بقیہ سوالات دیکھیے۔ طبق معانی باب التفعیل علی الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں پر باب تفعیل کی خاصیات کی تطبیق کیجیے۔ سب سے پہلے التعدیہ کی مثالیں ہیں، اس کے بعد التصییر کی مثالیں ہیں، الصیرورہ، القصر والاختصار، المبالغۃ، نسبت الشیء یعنی نسبت المفعول الی الماخذ، التوجہ، موافقت فعل، موافقت افعل اور سلب الماخذ۔ یہ تمام مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سبق کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ تعریفات پڑھ چکے ہیں، اصطلاحات پڑھ چکے ہیں، ان پر ان مثالوں کی تطبیق کیجیے۔ ہمارا آخری سوال ہے ہاتھی مثالا واحدا لکل من المعانی المذکورہ، ایک ایک مثال بیان کیجیے تمام مذکورہ خاصیات کی، یعنی سبق کے اندر جو 15 خاصیات ہیں ان میں سے ہر خاصیت کی ایک ایک مثال ذکر کیجیے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 50 جس کے اندر ہم نے باب تفعیل کی خاصیات کو جانا۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مزید کچھ ابواب کی ہم خاصیات کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔